جو روحانیت کی سپیڈ رات میں ہوتی ہے وہ دن میں نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا فرمایا نفس پہ بوجھ ہے، رات کو اٹھنا عبادت کرنا نفس پہ بوجھ ہے، واقوم قیلا، لیکن رات کے وقت جو بات نکلتی ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، جو زبان اور دل کی موافقت ہے وہ رات میں زیادہ ہوتی ہے، جو خشوع و خضوع ہے وہ رات میں زیادہ ہوتا ہے، جو توجہ الی اللہ ہے وہ رات میں زیادہ ہوتی ہے، جو معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام جو نوافل پڑھتے تھے، 500 نوافل، ہزار نوافل وہ رات میں پڑھا کرتے تھے، جو ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے وہ رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، جو ساری رات قیام ہوا کرتا تھا وہ قیام بھی راتوں میں ہوا کرتا تھا، جو تسبیح اور ذکر اذکار کی کثرت ہوتی تھی وہ رات میں ہوا کرتی تھی۔ اور جب آدھی رات ہوتی ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ رب اپنی شان کے لائق پہلے آسمان کے اوپر جلوہ فرماتا ہے، رب اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پہ جلوہ فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مانگ پوری کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ فرمایا آدھی رات سے رب یہ ندا فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح شب برات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا اس قرآن کو ہم نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ وہ شب برات ہے، جس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، جس رات رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، وہ رات کا وقت، اور رات ہی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔